السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے بہادر کی داستان کے بارے میں بات کریں گے جو جس کی تاریخ سلطنت عثمانیہ کے اندر سلطان مراد خان کے دور میں ہے۔ اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھا مگر اس کی بہادری کا اعتراف اس وقت کے ترک مسلمانوں نے خود کیا تھا۔ اس کا نام تھا سکندر بیگ، جو مشہور تھا لارڈ سکندر بیگ کے نام سے، مگر اس کا اپنا اصلی نام جارج سکٹرائٹ تھا۔ اس وقت کے سلطان مراد خان کے فتوحات میں اس کا بہت بڑا ہاتھ بھی تھا۔ سلطان مراد خان ثانی کا جب دور شروع ہوا تھا تو اس نے بہت سی فتوحات کی تھی، اس نے بہت سے شہروں کو فتح کیا تھا، مگر جب اس نے ان شہروں کو فتح کیا تو اس نے ایک شہر تھا البانیہ، ایک مملکت تھی، وہاں کی ایک ریاست تھی البانیہ دولت، اس نے اس کو فتح کیا تھا۔ فتح البانیہ میں جب اس نے البانیہ کو فتح کیا تو سلطان مراد خان ثانی کا بہت سا وقت البانیہ کا فساد مٹانے میں صرف ہوا، لیکن وہ اپنی وفات یعنی 855 تک اس فساد کا استحصال کبھی نہ کر سکا۔ البانیہ کے اس فساد کا حال اس طرح کے صوبہ البانیہ کو ترکوں نے بہت پہلے فتح کر لیا تھا، مگر اس صوبے پر وہیں کا قدیم فرما روا خاندان حکومت کرتا تھا جو ترکوں کو خیرات گزار اور ہر طرح کا ماتحت تھا۔ جان کے اسٹرائٹ والی البانیہ نے سلطان مراد خان ثانی کے تخت سلطنت پر مستقیم ہونے کے بعد اپنے آپ کو مولد الطاف ثانی بنانے کے لیے اپنے 4 خردسال بیٹے سلطان کی خدمت میں اس لیے بھیج دیے کہ وہ بطور یرغمال سلطان کے پاس رہے اور سلطان کو ان کو اپنی ینیچری جو ان کی اپنی فوج تھی میں داخل کرنے کے لیے تربیت دے۔ ایڈروال کی تربیت گاہ میں اتفاقاً ان کے جو 3 لڑکے تھے، جو اس کے 3 بیٹے تھے، وہ مر گئے بیماری سے۔ یہ خبر سن کر جان کے اسٹریٹ والی البانیہ نے اپنے بیٹوں کو اس طرح کی فوت ہونے کے اس پر شبہ ظاہر کیا، شک ظاہر کیا کہ اور سلطان کو لکھا کہ میرے بیٹوں کو ممکن ہے کہ کسی میرے دشمن نے زہر دیا، کیونکہ جان کے اسٹرائٹ تھا وہ اس کے ساتھ لڑنے کی یا اپنی سلطنت کے اس کو آزاد کروانے کی حالت میں نہیں تھا۔ مگر سلطان مراد خان ثانی کو بھی ملال ہوا کہ اور چوتھے لڑکے کو جو سب سے بڑا تھا جس کا نام تھا جارج اسٹرائٹ، بانظر احتیاط خاص اپنے سلطانی محل میں پرورش دینے لگا۔ سلطان کو اس کا بہت خیال رہتا تھا، چنانچہ اس کو بطور ایک اسلامی بچے اس کو ایک فوجی کی طرح دستکاری کی طرح اس کی تربیت کی۔ جب یہ لڑکا جارج اسٹرائٹ 18 سال تک کا ہو گیا تھا تو سلطان نے اس کو ایک فوج دستکاری کی سرداری کے سپرد کی۔ اس نے نہایت ہوشیاری اور خوبی کے ساتھ اس مفروضہ خدمت کو انجام دیا۔ اب وہ ایک پرجوش مسلمان سردار تھا۔ سلطان نے جارج اسٹرائٹ کا نام سکندر بیگ رکھا اور سکندر بیگ لارڈ سکندر بیگ کے نام سے مشہور ہوا۔ 1836 میں اس کے باپ جان کے اسٹرائٹ البانیہ میں انتقال ہوا اور اس وقت سکندر سلطانی خدمات و بعض اضلاع پر حکومت میں مامور تھا۔ سلطان نے اس کو اس کے باپ کی جگہ فرمانروار البانیہ مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اس کے لوگ اس کی عوام کی وجہ سے کہ یہ بغاوت نہ کر دے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ البانیہ کے حاکم کی حیثیت سے بہت زیادہ اچھی حالت میں تھا۔ سلطان نے اس کے بیٹے کو اپنے بیٹے کی طرح سلطان نے اس جارج اسٹرائٹ کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھا اور وہ بڑے بڑے صوبوں کی فرمانروائی پر سلطان کی طرف سے مامور ہوتا رہتا تھا۔ سلطان مراد خان ثانی کو بھول کر بھی اس بات کا خیال نہ آیا کہ سکندر بیگ جو اس کے بیٹے کی طرح تھا اس کے خلاف بغاوت کرے گا اور اس کی سرکشی کرے گا۔ لیکن 1847 میں ترکی فوج کو جب ہنیداس کے مقابلے میں شکست حاصل ہوئی تو سکندر بیگ نے اپنے آبائی ملک البانیہ پر بزور قبضہ کر لینے کا مسلمان میں ارادہ کیا اور وہ یکا یک سلطانی میر منشی کے خیمے میں گھس گیا اور اس کے گلے پر تلوار کے زور پر اسے زبردستی البانیہ کے صوبہ دار کے نام اس مضمون کا ایک فرمان لکھا، ایک خط لکھا کہ تم سکندر بیگ کو جو سلطان کی طرف سے بطور وائسرائے تمہارے پاس پہنچتا ہے، ایک معذب کے نام سے جو اس کے پاس پہنچتا ہے کہ البانیہ کی دارالسلطنت اور تمام علاقے کا چارج دے دو۔ یہ فرمان لکھا کہ اور مہر سلطانی بھی اس کے پاس، کیونکہ اس کے پاس اس سلطان کی جو مہر تھی وہ لگا ہوا تھا جو صرف سلطان استعمال کرتا تھا، تو مہر کی جو مزین تھی وہ اس کے اوپر لگا کے میر منشی کو قتل کر دیا۔ اب وہ تو اس کو خبر دے نہیں سکتا تھا، اس کے صوبے دار کو خبر پہنچاتا کہ اس نے بغاوت کی ہے، کیونکہ وہ مر چکا تھا اور اس کی قتل کو بھی اس نے ایسے دکھایا کہ یہ ایک حادثاتی موت پر مرا ہے۔ وہاں سے نکل کر وہ سیدھا البانیہ کی دارالسلطنت کی طرف چل دیا۔ البانیہ پر اس طرح قابض ہونے کے بعد اس نے باشندگان البانیہ میں اعلان کیا کہ وہ دین اسلام کو مرتد کر کے دینی عیسوی کو قبول کرتا ہوں اور آئندہ تمام تر کوشش اس امر میں صرف کروں گا کہ اپنے ملک کو ترکوں کی ماتحتی آزاد رکھوں گا۔ اس کا اعلان سنتے ہی عیسائیوں میں تو عید ہو گئی، انہوں نے خوشی کی لہر دوڑ گئی اور البانیہ کے اندر ایک لخت ترکوں کو قتل عام شروع ہو گیا کہ ان لوگوں نے شروع کیا کہ جو ترک ان کے
ان کے علاقہ البانیہ میں جو تھے ان لوگوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا کہ یہاں پر تو ترک ہیں، ان کو ختم کریں گے تو ہماری البانیہ الگ ریاست بنے گی۔ جس قدر ترک وہاں موجود تھے عیسائیوں نے سب کو قتل کر دیا، اور سکندر بیگ البانی کا خود مختار فرمانروا بن گیا۔ وہ چاہتا بھی یہی تھا۔ سکندر بیگ نے چونکہ خاص سلطانی محل میں رہ کر اعلیٰ سے اعلیٰ جنگی تربیت حاصل کی تھی، وہ تو وہاں رہا تھا سلطان کے قریب، اور سلطانی غرض سے اس کو ایسا حوصلہ دیا تھا اور ایسا باہمت بنا دیا تھا کہ شہزادوں کی طرح رہنے کے سبب وہ ترکوں کی بھی خاطر میں نہ لاتا تھا، مطلب ان پہ بالکل رحم نہ کرتا تھا۔ خود نہایت وہ ایک ذہین اور ایک ہوشیار تھا، اس قدر ذہین تھا کہ وہ بالکل ترکوں پہ رحم اس کو آتا نہ تھا، اور آجری بھی اس کا اتنی بڑی تھی کہ نیز البانیہ کے پہاڑی ملک میں ہونے کے سبب وہاں کے راستے بھی چونکہ سخت دشوار تھے، اس پہ کوئی حملہ آسانی سے کر نہیں سکتا تھا، اور محور فوج کا اس ملک میں داخل ہونا آسان کام نہ تھا۔ اور اس سب وجوہات کے بعد سکندر بیگ کو البانیہ میں فرمانروا بنا دیا گیا۔ ادھر سلطان مراد خان ثانی کو دوسری جو وجوہات تھی، جو جنگیں تھیں وہاں پہ تھا، اسے فرصت نہیں ملی، اور وہ اپنے کھیل کی توجہ سے اور بھی آگے بڑھتا گیا اور اس کے استحصال پر آمادہ ہو گیا۔ کئی مرتبہ البانیہ پر چڑھائیاں ہوئیں، لیکن سکندر بیگ کی غیر معمولی بہادری، اس کے اندر جو اس کی بہادری تھی، جو اس کی ہوشیاری تھی، جو اس کی ذہانت تھی، اس سے کوئی جنگ جیت نہ سکا۔ اس کی قابلیت، جنگی قابلیت کی سبب سلطانی فوجوں کا ناکام واپس آنا پڑا، اور سکندر بیگ نے البانیہ میں سلطانی فوج کے مقابلے میں ایک ایسی حیرت انگیز بہادریاں دکھائیں کہ اپنے آپ کو ایسا قابل جرنیل ثابت کیا کہ خود ترکوں کی بہادر قوم نے اس بہادری کی قابلیت کی جنگی اعتراف کیا۔ سلطان مراد خان نے عہد حکومت میں وہ مغلوب و اسیر نہ ہو سکا، اور البانیہ کے پہاڑوں نے اس کی خوب امداد کی اور آنت کی، لیکن جب 1826 میں وہ وینس کے علاقے میں جا کر مر گیا تو ترکوں کے سپاہیوں نے اس کی قبر کھودی، اس کی قبر کو ڈھونڈی، پھر اس کی قبر کو کھودا اور اس کی ہڈیوں سے ایک ہار بنایا، اس کی ہڈیوں کے ٹکڑے سے ایک ایسا ہار بنایا جو اپنے گلے میں ڈالا۔ ان لوگوں نے خود اعتراف کیا کہ بہت بہادر تھا، اور اس ہار پہننے کی جو وجہ تھی ان لوگوں نے یہ سوچا اور اس وجہ سے لوگوں کے سامنے پیچا ان کے جو بڑے بڑے جرنیل تھے سلطنت عثمانیہ میں اس ٹائم کے، یہ سوچ کر انہوں نے پہنا کہ شاید اس کی جارج اسکٹرائٹ کی بہادری جو ہے وہ ہمارے میں بھی آ جائے۔ اور اس کے بعد سکندر بیگ کا قتل یا بربادی تو نہیں ہوئی، نہ اس کا قتل ہوا، اور نہ سلطان مراد چاہتا تھا کہ وہ قتل ہو یا اس کی کوئی بربادی ہو، لیکن سلطان کو توقع تھی، اس کو امید تھی کہ وہ کسی وقت راہ راست پر آ کر عطیات فرما براری طرح کر لے اور وہ واپس مسلمان ہو جائے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے کہ مجھ سے غلطیاں نہیں، لیکن جارج اسکٹرائٹ وہ ایسے ہی مسیحی پر آمادہ ہو گیا تھا کہ بس اس میں واپس آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ سلطان کی وفات کے بعد جب سلطان محمد فاتح یعنی جارج اسکٹرائٹ کا بھائی، اس ٹائم پر تو وہ ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے بھائیوں کی طرح، جب وہ تخت نشین ہوا تھا کیونکہ وہ بھی سکندر بیگ کا بھائی تھا اور اس کو اپنے دل عزیز رکھتا تھا، اس لیے سکندر بیگ سے صلح کر کے اس کو البانیہ کا حاکم تسلیم کر لیا تھا، لیکن سکندر بیگ نے جب پھر بھی بغاوت کی تو سلطان محمد ثانی یعنی سلطان محمد فاتح کو حملہ آور ہو کر البانیہ کو فتح کر لیا اور سکندر ریاست وینس کے علاقے میں چلا گیا، جہاں سے اس کا 1326 میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد البانیہ صوبہ جو تھا وہ سلطنت عثمانیہ کا صوبہ بن گیا، اس کی ریاست البانیہ ریاست ختم ہو گئی، وہ سلطنت عثمانیہ کا صوبہ بن گیا۔ امید کرتا ہوں آج کو ہمارا جو ٹاپک ہے یہ پسند آیا ہوگا، ہمارے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ ہماری جو یہ کلپس ہوتی ہیں یہ انفارمیٹیو کلپس ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی، یعنی زیادہ لمبی بناتے نہیں، آپ کو زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرتے، تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک فار واچنگ۔